امریکی محکمہ دفاع نے جو ہے وہ یہ نہیں بتایا کہ آپریشن ایپک فیوری کی لاگت کتنی ہو سکتی ہے، تاہم ایک تھنک ٹینک کے مطابق حملے کے پہلے 4 دنوں میں اس کی لاگت تقریباً $891 ملین روزانہ رہی ہے، یعنی مجموعی طور پر تقریباً 3.7 ارب ڈالر اب تک امریکہ کے جو ہیں وہ لگ چکے ہیں، 3.7 ارب ڈالر۔ اور سینٹر فار اسٹریٹجک اینڈ انٹرنیشنل اسٹڈیز کے مطابق یہ حیران کن اخراجات بنیادی طور پر ہفتے کے روز شروع ہونے والی ابتدائی شدید حملوں کی وجہ سے ہیں، جن میں امریکہ نے ایران پر تقریباً 2000 ہتھیار استعمال کیے۔ ان 2000 ہتھیاروں میں نامعلوم تعداد میں ٹوماہاک کروز میزائل بھی شامل ہیں، جن میں سے ہر ایک کی قیمت جو ہے وہ $20 لاکھ سے زیادہ ہے۔ اخراجات میں ممکنہ طور پر کویت میں ایک فرینڈلی فائر واقعے کے نتیجے میں تباہ ہونے والے 3 F-15 لڑاکا طیاروں کا نقصان بھی شامل ہوگا۔ یہ ہر طیارے کی قیمت جو ہے وہ تقریباً $31 ملین جو ہے وہ بتائی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ فوجیوں کی تیزی سے تعیناتی کی لاگت بھی شامل ہے، اور چند ہی ہفتوں میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے خطے میں تقریباً 50,000 فوجی، 200 لڑاکا طیارے اور 1 درجن سے زائد بحری جہاز تعینات کر دیے ہیں، جن میں 2 طیارہ بردار بحری جہاز بھی شامل ہیں۔ ان کو بھی جو ہے وہ وہاں پہ لنگر انداز کیا گیا ہے۔ ڈیموکریٹک ارکان کا کہنا ہے کہ اصل لاگت اس سے بھی زیادہ ہو سکتی ہے، اور یہ روزانہ تقریباً $1 ارب تک جو ہے وہ پہنچ سکتی ہے۔ جو اس وقت کاسٹ آ رہی ہے تقریباً ہو سکتی ہے کہ آنے والے دنوں میں $1 بلین تک جو ہے روزانہ کی بنیاد پہ پہنچ جائے۔ دوسری جانب ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے جناب ایک دھمکی دی گئی ہے، انہوں نے کہا میں ایک بار پھر اسلامی انقلاب گارڈ کور، فوج اور پولیس کے تمام ارکان سے اپیل کرتا ہوں کہ اپنے ہتھیار جو ہے وہ ڈال دیں۔ اب ڈونلڈ ٹرمپ نے کل رات کو ایکچولی ایک تقریب سے وہ خطاب کر رہے تھے، لیونل میسی جو فٹ بال کے سٹار ہیں وہ بھی ان کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے، تو اس دوران انہوں نے وہاں سے میڈیا سے گفتگو کی اور انہوں نے کہا کہ میں اپیل کرتا ہوں اسلامی انقلابی گارڈ کور اور فوج سے اور پولیس کے اہلکاروں سے کہ وہ اپنے ہتھیار جو ہیں ڈال دیں، اور اب بھی وقت ہے کہ ایرانی عوام کے لیے کھڑے ہیں اور اپنے ملک کو واپس لینے میں مدد کریں۔ اب ان کا یہ جو بیان تھا، میں ایکچولی اس وقت CNN دیکھ رہا تھا کل رات کو، تو CNN کے جو اینکر تھے وہ انہوں نے بڑی زبردست یہاں پہ بات کی۔ انہوں نے کہا کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ اس قسم کا بیان کیوں دے رہے ہیں، وہ پولیس کے بارے میں یا فوج کے بارے میں، ایرانی فوج کے بارے میں وہ اس قسم کی بات کیوں کر رہے ہیں کہ جناب آپ اپنے ہتھیار ڈال دیں۔ کیا ایران نے کوئی ایسا سگنل دیا ہے کہ وہ جنگ ہار رہا ہے؟ وہ تو ویسے کا ویسے ہی کھڑا ہوا ہے، اور وہ نہ تو ان کی حکومت چینج ہو رہی ہے، نہ وہاں پہ رجیم چینج ہوا ہے، نہ ایران اپنے ہتھیار ڈال رہا ہے، نہ آپ ابھی امریکہ کہ فوجی جو ہیں وہ ایران کی سرزمین پہ اب تک لینڈ کرا چکے ہیں۔ تو پھر آپ کس بنیاد کے اوپر جو ہے وہ اس قسم کی بات کر رہے ہیں؟ کیا بیسکلی یہ آؤٹ آف ڈیسپریشن ہے کہ آپ بیٹھ کے اس قسم کے بیانات دے دیں؟ ورنہ عام طور پہ جب اس طرح کی جنگی صورتحال ہوتی ہے تو پریزیڈنٹس کو اس قسم کے بیانات نہیں دینے چاہیے انلیس اور انٹل آپ کے اپنے فوجی جو ہیں وہ اس ملک کے اندر لینڈ کر چکے ہوں، مختلف جگہوں کے اوپر جو ہے وہ اسٹریٹ کے اندر مین ٹو مین فائٹ ہو رہی ہو، تو تب آپ اگلوں کو کہتے ہیں کہ جناب اپنی جان بچائیں اور بہتر ہے کہ آپ ہتھیار ڈال دیں۔ آپ ابھی تک خود وہاں پہ لینڈ نہیں کیے ہیں، آپ جو کچھ بھی کر رہے ہیں خود فضا سے کر رہے ہیں، تو آپ نے تو ابھی تک اتنی ہمت نہیں دکھائی کہ آپ ایران کے اندر لینڈ کر سکیں، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ اگر ہم نے وہاں پہ لینڈ کیا تو ہمیں جو ہے وہاں پہ اچھی خاصی پھینٹی پڑے گی۔ تو آپ کا یہ بیان جو ہے نا وہ آپ کی